گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تو گھر سے نکلتے تاکہ کسی کے ساتھ کھیلا جائے، لیکن سارے ہی بچے اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہوتے تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئے تھے۔ ایک دن چھوٹو بولا، ڈھولو، اس سے تو اچھا تھا اسکول سے چھٹیاں ہی نہ ہوتی، روز کم از کم کھیل تو لیتے تھے، اب تو کوئی ہم سے کھیلنے آتا ہی نہیں ہے۔ ڈھولو بولا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ددو پاس ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بولے، چھٹیاں ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس بستہ بند کر کے رکھ دیں۔ چھٹیوں میں بھی پڑھنا ہوتا ہے بچوں، اگر بور ہو رہے ہو تو کتابیں نکالو اور پڑھ لو، ورنہ اس بوڑھے ددو کا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو، محل چلا کرو میرے ساتھ۔ چھوٹو بولا، توبہ توبہ، محل میں تو جا کے میں بہت تھک جاتا ہوں، ابھی تو چھٹیاں ہوئی ہیں، پڑھ بھی لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے چھوٹو گیند اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ ددو بولے، یہ دوپہر کو کدھر جا رہے ہو؟ اتنی گرمی میں کوئی گھر سے نہیں نکلتا جو تمہارے ساتھ کھیلے گا، واپس آؤ، کھانا کھا کے آرام کرو، شام کو جانا۔ یہ سن کے چھوٹو واپس آ گیا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ پھر وہ دونوں بھائی آرام کرنے لگے۔ شام کا وقت ہوا۔ چھوٹو اور ڈھولو ابھی اٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ڈھولو بولا، ارے بھائی، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ للہ اندر داخل ہوا۔ چھوٹو بولا، للہ، کھیلنے آئے ہو نا؟ للہ بولا، ہاں، صبح سے انتظار کر رہا تھا شام ہونے کا، چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ چھوٹو، ڈھولو اور للہ گھر سے نکل کے ابھی تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ آگے سے چمپک آتا ہوا دکھائی دیا۔ بولا، ڈھولو بیٹا، میرے بیٹے بابو کو بھی کھلایا کرو، وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا اکتایا رہتا ہے، کوئی اس کے ساتھ کھیلنے والا ہے ہی نہیں۔ ڈھولو بولا، چمپک چچا، آپ اسے ہماری طرف بھیج دیں، ہم ابھی کھیلنے ہی جا رہے تھے۔ چمپک نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان میں کافی سارے بچے جمع ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ چھوٹو نے کہا، اب بتاؤ کون سا کھیل کھیلیں؟ للہ بولا، کرکٹ کھیلیں گے ہم، کرکٹ۔ ڈھولو بولا، ہر وقت کرکٹ کرکٹ، کچھ اور سوچو، میں نے نہیں کھیلنی کرکٹ۔ بابو بولا، تم سب بھاگو، میں پولیس بنتا ہوں، تم سب کو پکڑوں گا۔ ڈھولو بولا، ٹھیک ہے۔ للہ بولا، نہیں، پھر میں پکڑوں گا۔ یہ سنتے ہی سب نے بھاگنا شروع کر دیا، کوئی ادھر بھاگتا تو کوئی ادھر۔ للہ کے ہاتھ کوئی بھی نہ آیا۔ آخر کار وہ تھک کے بولا، مجھ سے تو نہیں پکڑے جا رہے، تم لوگ بہت تیز بھاگ رہے ہو، کیا کھا کے آئے ہو؟ اتنے میں داروغہ جی بھی پاس سے گزرے، بولے، بچوں، میں اصلی پولیس ہوں، میں سب کو پکڑوں گا، چلو بھاگو۔ سارے بچے دوبارہ بھاگنا شروع ہوئے۔ داروغہ جی نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، لیکن داروغہ جی بھی کسی کو بھی نہ پکڑ پائے۔ ڈھولو بولا، داروغہ جی، آپ تو بوڑھے ہو گئے، اب نہیں پکڑ سکتے ہمیں۔ داروغہ جی کو سانس چڑھ گئی تھی، وہ بولے، نہیں بچوں، ذرا راجہ جی سے پوچھنا کسی دن، انہوں نے میری سپیڈ اور بہادری دیکھ کر ہی تو مجھے یہ عہدہ دیا تھا، ددو بھی گواہ ہے۔ بابو بولا، میں بہت تیز بھاگتا ہوں۔ چھوٹو بولا، مجھ سے تیز تو کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ ڈھولو بولا، اب اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ دوڑ کا مقابلہ کروا لیں۔ للہ بولا، مقابلے میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں نے بند جوتے نہیں پہنے، ورنہ میں تو کسی کو بھی آگے نہیں لگنے دیتا۔ ڈھولو، تمہیں یاد ہے نا اسکول میں مقابلہ ہوا تھا، تمہیں
سب سے آگے تھا، اگر نہ گرتا تو جیت بھی جاتا۔ ڈھولو بولا، بند جوتے تو میں نے بھی نہیں پہنے اور یہاں سب چیٹنگ کریں گے، مجھے پتا ہے۔ داروغہ جی بولے، چلو روڈ کا مقابلہ رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لینا بچوں، سنک گڑھ کا چیمپئن داروغہ کے علاوہ کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ چھوٹو بولا، ٹھیک ہے، مقابلہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا، اور جو جیتے گا اسے کیا انعام دیا جائے گا؟ للہ بولا، اور انعام دے گا کون؟ داروغہ جی بولے، چلو بچوں پھر ددو سے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ سن کے سب چل پڑے۔ ببن میاں کی دکان کے پاس سے گزرے تو ببن میاں بولے، رکو رکو، کدھر جا رہے ہو تم سب؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ ڈھولو بولا، مقابلہ ہونے لگا ہے۔ یہ سن کے ببن میاں بولے، مجھے بھی تو بتاؤ کیسا مقابلہ؟ داروغہ جی بولے، آج ببن بتاتے ہیں، شور نہ کرو اتنا۔ ببن میاں بھی ساتھ ہی چل پڑے۔ تھوڑی آگے جا کے استانی جی آتی نظر آئیں۔ انہوں نے سب کو تیزی کے ساتھ جاتے دیکھا تو بولی، ارے سب کدھر جا رہے ہو بچوں؟ ڈھولو رکا اور بولا، استانی جی، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے، ددو کے پاس جا رہے ہیں۔ استانی جی بھی ساتھ ہی چل پڑیں۔ رجو چچی بھی ساری باتیں سن رہی تھیں، وہ بھی ساتھ ہی چلنے لگیں۔ سب ددو کے گھر پہنچے تو ددو گھر پر موجود ہی نہیں تھے، سب کھڑے ہو گئے۔ چھوٹو بولا، اوہو، ددو تو محل میں ہوں گے۔ ڈھولو بولا، تو کیا ہو گیا، چلو محل چلتے ہیں۔ سب گھر سے نکلے اور محل کی طرف چل دیے۔ چمپک اپنی سائیکل پر گاؤں سے آ رہے تھے، وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ محل تک جاتے جاتے ایک بہت بڑا گروپ بن گیا۔ جو ہی سب محل میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مالی کی نظر ان پر پڑی۔ بولے، تم سب کیوں جمع ہوئے ہو؟ خیر تو ہے؟ داروغہ جی بولے، ددو کہاں ہے؟ ان سے کام ہے۔ مالی بولا، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ محل کے باغ میں شہزادی ٹہل رہی تھیں، وہ ان کے پاس آئیں اور بولیں، آج خیر تو ہے؟ سب کو کیوں جمع کیا گیا ہے؟ ڈھولو بولا، شہزادی صاحبہ، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہم ددو کو تلاش کر رہے تھے کہ وہ اس مقابلے کو دیکھیں گے اور نتیجہ نکالیں گے۔ پھر چھوٹو بولا، اور انعام کون دے گا؟ جو جیتے گا اسے انعام بھی تو ملنا چاہیے۔ اتنے میں راجہ جی کی آواز آئی، جو اندر سے باہر ہی آ رہے تھے۔ بولے، ہم انعام دیں گے بچوں۔ کب مقابلہ کر رہے ہو تم لوگ، اور کس جگہ ہوگا یہ مقابلہ؟ یہ سنتے ہی سب بچے بہت خوش ہوئے۔ داروغہ جی بولے، راجہ جی، جب آپ کہیں گے تبھی مقابلہ ہوگا۔ ددو اور رانی جی بھی پہنچ گئے۔ رانی جی بولی، اس طرح کے مقابلے تو سنک گڑھ میں ضرور ہونے چاہیے۔ اب چھٹیاں بھی ہیں، بچوں کے لیے مقابلے بھی ہونے چاہیے اور انعام بھی۔ راجہ جی بولے، بالکل۔ ڈھولو بولا، چھوٹو، للہ، بابو، داروغہ جی اور میں نے مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ داروغہ جی کا نام سن کر سب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ شہزادی بولی، داروغہ جی ہمیشہ بچے ہی بنے رہتے ہیں۔ سب نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ راجہ جی بولے، ابھی 2 دن ہم مصروف ہیں۔ 2 دن کے بعد شام کو جنگل والے رستے پر دوڑ کا مقابلہ ہوگا، اور بچوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے ہر فرد کو اجازت دی جاتی ہے کہ مقابلے میں شامل ہوں۔ کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا، اور جو پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئے گا ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ رجو چچی بولی، راجہ جی، وہ انعام کیا ہوگا؟ راجہ جی بولے، جو جیتے گا وہ جو مانگے گا اسے ملے گا، اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو
ہماری طرف سے انعامات دیے جائیں گے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور نعرے لگانے لگے، راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد، یہ کہتے ہوئے گھروں کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی رجو چچی للہ سے بولیں، للہ بیٹے مجھے پتہ ہے تم ہی جیتو گے۔ ادھر للہ اپنے موبائل میں ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا، فوراً بولا، ہاں ہاں میں ہی جیتوں گا۔ رجو چچی بولی، پھر راجا جی سے کیا مانگو گے بیٹے؟ للہ سوچنے لگا، کیا مانگنا چاہیے مجھے؟ رجو چچی بولی، میرے لیے ساڑیاں مانگ لینا اور جیولری بھی مانگنا۔ للہ حیرت سے رجو چچی کو دیکھنے لگا اور بولا، جی نہیں، میں تو مہنگے والے بیٹ اور بال مانگوں گا۔ رجو چچی اور للہ انہی باتوں میں مصروف تھے کہ ادھر ببن حلوائی کی دکان پر بیٹھے داروغہ جی ببن سے پوچھنے لگے، ببن میاں کوئی اچھا مشورہ دو، جیتنے کے بعد مجھے راجا جی سے کیا مانگنا چاہیے؟ یہ سنتے ہی ببن حلوائی نے ہنسنا شروع کر دیا، کیونکہ اب داروغہ جی تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے تھے، دوڑ جیتنا تو دور کی بات تھی، اوپر سے آج کل کے بچے اتنا تیز بھاگتے تھے کہ المان۔ ادھر ڈھولو اور چھوٹو جب گھر لوٹے تو ددو بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ چھوٹو بولا، ددو ہمیں دوڑ کا مقابلہ جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈھولو بولا، تیز بھاگنا چاہیے جو کہ تم بھاگ ہی نہیں سکتے، ہی 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 ہی۔ ددو بولے، ڈھولو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، جیتنے کے لیے تم دونوں کو محنت کرنا ہوگی، لیکن دن بہت کم ہے۔ چھوٹو بولا، ددو محنت کیسے کریں؟ ددو بولے، میں آج ہی شہر جا کر تم دونوں کے لیے اچھے جوتے لاتا ہوں، تم دونوں جنگل والے رستے جا کر تیاری کرو، لیکن ابھی رکو، تم دونوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ددو نے اپنا پرانا بیگ کھولا۔ چھوٹو اور ڈھولو حیرانی سے ددو کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ددو نے ان کو ہمیشہ اپنے اس بیگ کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا تھا۔ آج ددو نے ان کے سامنے وہ کھول ہی لیا۔ ددو نے اس میں سے گلے میں پہننے والا ایک گولڈ ٹائمر نکالا اور بولے، بڑے راجا جی نے مجھے یہ ٹائمر دیا تھا، مجھے بھی دوڑ میں حصہ لینے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، میں بہت تیز دوڑا کرتا تھا، اب تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں بچوں۔ ڈھولو یہ تم رکھو اور بعد میں جو مقابلہ جیتے گا یہ اس کا ہو جائے گا۔ چھوٹو اور ڈھولو وہ ٹائمر لے کر بہت خوش ہوئے۔ ددو بولے، جاؤ بچوں اور ایک دوسرے کو ہراؤ تاکہ مقابلہ جیت سکو۔ اسی روز ددو شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر مقابلے والا دن آن پہنچا۔ جنگل جانے والا رستہ سیدھا اور لمبا تھا۔ دوڑ مقابلے کے لیے سارے ہی سنگ گڑھ کے لوگ ادھر جمع ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو نئے جوتے پہن کے تیار تھے۔ بابو اور للہ بھی مقابلے کے لیے پرجوش تھے۔ سنگ گڑھ کے سب ہی بچے تیار نظر آ رہے تھے۔ داروغہ جی بھی بہت خوش تھے۔ راجا جی، رانی جی اور شہزادی سمیت سب ہی سنگ گڑھ کے لوگ دوڑ کا مقابلہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ آخر کار راجا جی نے دوڑ شروع کرنے کا حکم دیا۔ ڈھولچی نے ڈھول بجایا اور دوڑ شروع ہو گئی۔ سب سے آگے چھوٹو تھا، پھر للہ، ڈھولو اور اس کے پیچھے بابو، اور پھر آخر میں داروغہ جی تھے۔ باقی بچے پیچھے تھے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ چھوٹو جیت جائے گا، لیکن یہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے للہ سب سے آگے دوڑنے لگا۔
رجو چچی تالیاں بجا بجا کر للا للا کی صدائیں لگا رہی تھی۔ اب صورتحال دیکھ کر ددو بھی ذرا پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مقابلے کے لیے ڈھولو نے بہت محنت کی تھی۔ جب ڈھولو نے دیکھا کہ سارے بچے اسے آگے تھے تو ڈھولو نے بھی اسپیڈ بڑھانے کا سوچا اور پوری ہمت لگا کر دوڑ لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈھولو سب سے آگے تھا۔ استانی جی کو بھی یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ان کی نظر میں بھی ڈھولو بہت محنتی بچہ تھا۔ فوراً سے بولی، شاباش ڈھولو، اور ڈھولو آخرکار سب سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ دوسرے نمبر پر للا پہنچا اور پیچھے پیچھے چھوٹو تھا۔ سب ہی تالیاں بجانے لگے کہ ڈھولو جیت گیا ہے۔ سارا سنگڑ تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سب نے ڈھولو کو مبارک دی اور ددو نے ڈھولو کو پیار کیا۔ راجا جی نے ڈھولو سے پوچھا کہ اسے کیا انعام چاہیے۔ ڈھولو بولا، راجا جی جو آپ کی مرضی ہو وہی دے دیں۔ یہ سن کے ڈھولو کی معصومیت کو دیکھ کر سب ہی ہنس دیے۔ راجا جی نے ڈھولو کو ایک کتاب انعام میں دی اور بولے کہ شاید ابھی اسے یہ کتاب اہم نہ لگے، لیکن جب وہ بڑا ہوگا اور وہ اس کتاب کو پڑھ لے گا تو اسے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی ڈھولو نے خوشی سے اپنا تحفہ وصول کیا اور راجا جی کا شکریہ ادا کیا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.